وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کا بیان ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بیان مزے کے لیے سنتے ہیں، کانوں کے مزے کے لیے، کوئی شعر شاعری کے لیے، دل جوئی کے لیے۔ یہ تقریبات، یہ تقریریں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ بعض حضرات کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کیا بھی حضرت کا بیان کیسا تھا؟ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بیان تھا، کیا بولے بیان میں، کیسا تھا بھی بیان ماشاءاللہ۔ اسی لیے بیان میں آتے ہیں تو چوکنا ہو کر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں پر غور و فکر کی جائے۔ برادران قوم ملت، آج جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ وہ قرآن کی سب سے پہلی
آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بذریعے وحی ان قرآنی آیات کو نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اقرأ پڑھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر کہا پڑھو، پھر کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر سے دفعہ کہا، چوتھی دفعہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اس دنیا پر نازل ہوئی۔ مولانا صاحب کو بلائیے، تھوڑا مائک پڑھانے کے لیے بولیے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، غرض یہ آیتیں ایسی مفہومی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جب بھی بچوں کی جب بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں رسم و رواج ہے، لڈو کچلے جاتے ہیں بنا کر، بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے، پڑھانے والا استاد ہو یا استادی ماں ہو، سارے کیا پڑھاتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد کیا پڑھاتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تبھی کیا ہوتا ہے بچوں کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، تو ہر جگہ استاد ہو یا استادی ماں ہو یا کوئی اور ہو، یہی پڑھا کر بسم اللہ خوانی کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں غور کرنے کی ہیں، یہ کیوں ان آیتوں کو پڑھایا جا رہا ہے؟ یہی وہ آیتیں ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ کپ کپا رہے تھے، آپ ڈر رہے تھے، آپ کو بخار زیادہ ہو گیا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا۔ سنانے کے بعد بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بیوی ہو تو حضرت خدیجہ جیسی ہو، بیوی ہو تو حضرت امہات المؤمنین جیسے ہو۔ مرد کو تسلی بیوی سے ملتی ہے، آج کی بیویاں مرد کو تسلی کم، ٹینشن زیادہ دیتی ہیں، نہیں دیتی؟
گھر کے اندر انٹری لینے سے پہلے پانی کا گلاس دینے سے پہلے پوچھتی ہیں لائٹ کا بل ہے، سودے کی لسٹ ہے، فلان قرض والا آیا تھا، فلان پریشان کر کے گیا۔ مرد باہر سے آتا ہے، 10-15 منٹ گزرنے کے بعد اس حالات بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ گھبرا گئے تھے، تو گھبرا کر اپنی بیوی کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ کے الفاظ تھے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے کب آتی ہے؟ نبوت کتنے سال میں ملی تھی؟ 40 ایئرز میں۔ کتنے سال میں؟ 40 سال میں کیا ملی تھی؟ نبوت ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جب نبوت ملی اس عمر میں، یہ اس سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، حضرت خدیجہ نے کہا آپ خیر کے کام کرتے ہیں، آپ غیروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ اوپر والا تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، من کو تسلی ملے۔ آج ہمارے گھروں میں لڑائی سے فرصت نہیں، آج ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو گیا ہے، آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کا نزول ہو گیا ہے۔ مرد بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں۔ پہلے مرد اکیلا کماتا تھا اور مہینے کی تنخواہ 200-250 روپیے ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا تھا، مہینہ بھر کھا کر بھی وہ پیسے بچ جاتے تھے، دعوتیں ہو کر بھی وہ پیسے بچ جاتے تھے۔ آج بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، جس کے 3 بیٹے ہیں وہ بھی کما رہی ہے، آنے والی بہو بھی کما رہی ہے، آنے والا نواسہ بھی کمائے گا، پوترا بھی کمائے گا۔ گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ گھروں میں حرام مال آ رہا ہے۔ جب حرام آئے گا گھروں میں، حرام کا لقمہ آئے گا، کیسے گھر میں برکت آئے گی؟ کوئی فائنانس کا کام کر رہا ہے، کوئی سنگا کا کام کر رہا ہے، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی گھوٹالہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، کوئی یتیم کا مال چھین رہا ہے، کوئی یتیم کی زمینیں ہڑپ رہا ہے۔ بتاؤ مجھے اللہ کی طرف سے رحمتیں گھر میں کیسے آئیں گی؟ آج گھروں میں، پہلے گھروں میں کھانا اتنا بنتا تھا، 2 کیجی 3 کیجی کھانا جو مہمان آتے تھے، کھانا بچ جاتا اور مہمانوں کو پھر ڈال کر ان کو پیک کر کے دیتے، تبھی بھی کھانا بچ جاتا۔ چاولوں میں برکت تھی، آج ہمارے چاولوں میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو اللہ پر بھروسہ تھا، دنیا پر نہیں۔ آج برکت کیوں نہیں ہے؟ سمجھ لو، آج ہمیں بھروسہ اناج پر ہے، آج بھروسہ کرنسی پر ہے، آج بھروسہ پیسوں پر ہے، آج بھروسہ دنیا کی مال و دولت پر ہے۔ آدمی کسی غریب کو دیکھ کر سلام نہیں کرتا، آج بڑے امیر کو سلام کرتا ہے۔ آدمی کسی محتاج کی مدد نہیں کرتا، بڑے محلوں میں رہنے والے کو جا کر عیدیاں بانٹتا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ مجھے امیر کہیں، لوگ مجھے متقی پرہیزگار کہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دلوں پر نظر رکھنے والے ہیں۔ آج جو دنیا میں چل رہا ہے نہیں، آج خیر و برکت جو ختم ہو رہی ہے، کیوں ختم ہو رہی ہے؟ آج راشن آ رہا ہے لوگ، میں اس لیے آج اہمیت بتا رہا ہوں۔ کھانا
کیسا ہوگا، کمائی کیسی ہوگی، اناج کیسا ہوگا، تبھی تو جا کر زندگی میں اور کمائی میں برکت آئے گی۔ حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا، عبادت کا شوق بڑھے گا۔ حرام لقمہ جائے گا تو مسجد سے دوری ہو جائے گی۔ جمعہ ہو کر بھی ہمارے محلے والے ابھی بھی گھروں میں کوئی گیزر آن کیا ہوا ہے، کوئی پانی نہانے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی آخری عربی خطبے کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، جو جس کو جمعہ ملے اور جمعہ کی قدر نہ کرے، اس پر بھی لعنت ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ علم سیکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ حلال کمانا پڑے گا، حلال کے ساتھ ساتھ حرام سے بھی بچنا پڑے گا، اور حلال ہی لقمہ پیٹ میں ڈالنا پڑے گا۔ اب حضرات کو بتاؤ میں، اب حضرات سنیں گے، ایک حرام کا لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں چلا گیا، 40 دن کی نماز، دعا اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اللہ کی دربار میں۔ ایک حرام کا لقمہ، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ نحوست ایک بے نمازی کی نحوست۔ شادی ہمارے محلے میں کیا ہے؟ نمازی، رمضان کے نمازی ملیں گے ہمارے محلے میں، محرم کے نمازی مل جائیں گے ہمارے محلے میں، 12 ربیع الاول کے نمازی ملیں گے، لیکن 5 وقت کے نمازی نہیں ملیں گے ہمارے محلے میں، مسجد کو آنے والے نہیں ملیں گے، سب اپنے کاروباروں میں۔ حق تو یہ ہے محلے والوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلی جماعت ہے وہاں جا کر پڑھوں گا، جس محلے میں جو مسجد ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر حق ادا نہیں کرو گے اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے۔ تمہارے گھر سے جو مسجد لگ رہی ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ ایک واقعہ سنیں گے، مجھے چستی چاہیے، بولیے سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 ایئرز خلافت کرے، کتنے سال؟ 2 سال۔ کتنے سال؟ 2 سال خلافت، اس کے بعد ان کا انتقال۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا۔ ایسا دور تھا، ایسا وقت تھا، ایسا زمانہ تھا، ایسے حالات تھے، ایسی فراوانی تھی کہ پانی، تالاب ایک جگہ ہے، شیر بھی آ رہا ہے، بھیڑیا بھی آ رہا ہے، اور بکری بھی آ رہی ہے، اور ہرن بھی آ رہی ہے، بھینس بھی آ رہی ہے، بیل بھی آ رہی ہے، سب ایک جگہ پانی پی رہے ہیں۔ نہ ہرن پر کوئی شکار کر سکتا ہے، نہ بھیڑیا کسی بکری کے اوپر شکار کر سکتا ہے۔ یہ تھا اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک پیالہ آیا، دودھ کا پیالہ۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اپنی غذا کو مفت مت کھائیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں بتایا آپ کو؟ ارے ماشاءاللہ دعوت، ماشاءاللہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، نہیں کہتے ہیں لوگ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ دعوت کے اندر جو کھلایا جا رہا حرام ہے یا حلال ہے، اس کی تحقیق کرنا بھی سنت ہے۔ صرف قبول کرنا سنت نہیں۔ لوگوں کے آج کل الگ نرالے انداز، کیا کہتے ہیں؟ اتنی محبت سے بلایا مجھے، کیسا انکار کرو۔ اگر وہی حرام کا لقمہ تیرے پیٹ میں چلا گیا، تیری نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ کو کیا جواب دے؟ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک تحفہ آپ کو پیش کیا گیا دودھ کے پیالے کا، اور پیالہ لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا ایک گھونٹ پیا، تحفہ آیا، ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ بھوک زیادہ تھی، کئی دنوں سے بھوکے پیاسے تھے، اس حالت میں بھی صرف ایک گھونٹ کیا دودھ پیا، اونٹنی کا۔ جب دودھ پیا، پینے کے بعد پتا چلا، تحقیق یہ کہ مجھے یہ دودھ کے اندر کچھ گھوٹالہ نظر آ رہا ہے، ذرا تحقیق کیجیے دودھ کہاں سے آیا ہے۔ پتا چلا چند اونٹنیاں کھڑی ہوئی تھی، یہ آدمی گیا اور بغیر اجازت کے اس دودھ کو نکال لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے خبر معلوم ہوئی، وضو خانے میں جا کر بیٹھ گئے اور انگلیاں منہ میں ڈال کر طے کرنے لگے اور کہنے لگے، عمر اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی تیرے پیٹ میں چلا جائے گا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم تیری عبادتیں، تیری ہر چیز ضائع ہو جائے۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو توپ سمجھ رہے ہیں، فجر پڑھ لیے تو بہت بڑا اللہ والا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیے تو بہت بڑے اللہ والے۔ نہیں، آج کل یہی چاپلوس لوگ، منافق لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہمارے علاقوں میں۔ داڑھی چھوڑیے تو اللہ والا، زندگی میں ایک سنت بھی نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جب یہ آیتیں اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ کس کے پاس گئے؟ اپنی بیوی کے پاس گئے۔ بیوی نے کیا کیا؟ تسلی دی اور کہا اب گھبرائیے نہیں۔ جیسے کہا کہ چلیے آپ، میرا ایک چچا صاحب بھائی ہے، میں اس کے پاس لے کر جاتی ہوں آپ کو، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا گیا اس راہب کے پاس، ان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے پاس، تو انہوں نے کہا آپ اپنا جبہ اٹھائیے، اپنا جبہ قمیص اٹھائیے۔ دیکھا کہ پیٹھ پر مہر نبوت ہے، پیٹھ پر دیکھا مہر نبوت ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہی وہ آخر پیغمبر الزماں ہے، یہی وہ نبی ہے جن پر آخری کتاب نازل کی جائے گی، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، آپ کو آنکھ آ گئی، آپ رو رہے ہیں درد کی وجہ سے، کیا جتنے آنکھ پر آنکھ بول دیں اسے، آپ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، علاج کرنے والے آئے، ادیب آئے، ڈاکٹر آئے، فلاں آئے، حکیم آئے، کسی کا علاج نہیں چل رہا ہے۔ اس زمانے میں ایک راہب نے دیکھا بچے کو، کہا یہ بچے کو کوئی گولی اثر نہیں کر سکتی، اس کی زبان سے دھوپ نکالو اور اس کی آنکھوں پر ملو، شفا مل جائے۔ یہ تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اب کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے، اب ورقوں میں اٹھا کر دیکھیے، آج تفسیرات میں اٹھا کر دیکھیے، پوری زندگی بھی اگر ٹٹولیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں۔ ایک طالب علم آج مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کو آج ہم معمولی سمجھتے نہیں، ذرا مجھے ساتھ بولنا، سمجھتے نہیں سمجھتے؟ آج رزلٹ آ رہے ہیں بچوں کے اسکول میں، ماں باپ خوشی کے ساتھ جا کر رزلٹوں کو لے رہے ہیں، مدرسے کی بھی رزلٹ تھے، بہت سارے ماں باپ نہیں ہیں۔
کوئی مامی کو بھیج دیا، کوئی خالہ کو بھیج دیا، کوئی نانی کو بھیج دیا، اور یہ تصور تھا کہ کیا یہ علم کی کیا ویلیو، اصل ویلیو تو وہ ہے، وہاں کرنسی ہے، وہاں پڑے گا تو کما کر مجھے کھلائے گا۔ یاد رکھو بے وقوفوں، جن کے عقلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہے، یاد رکھو اللہ نے جو دینی علم کی جو ویلیو رکھتے ہیں، اللہ قبر میں کوئی بچے کے ذریعے روشنی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بچہ، چھوٹا بچہ، اس کی والدہ محترمہ لے کر گئی مدرسے میں، استاذ کے پاس، کہا میرے بچے کی بسم اللہ خوانی کرانا ہے، بسم اللہ خوانی پر ہی بات چل رہی ہے، بسم اللہ خوانی کرانا ہے، میرا بچہ آپ کے پاس پڑھے گا۔ تو استاد نے کہا جی الحمدللہ۔ بچہ بیٹھا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھنے لگا اور پڑھتا گیا۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، استاد بھی وقت کے بڑے اللہ والے تھے، وہ بیٹھ کر بیٹھے غشی میں نیند آ گئی۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں یہاں پر اس بچے کا اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت۔ آج ہم مدرسے کو بھیج کر اپنے بچوں کو یوں سمجھتے ہیں میں احسان کر رہا ہوں مدرسے والوں پر، میں احسان کر رہا ہوں مسجد والوں پر۔ لوگ یہ بھی کہہ کر چلے گئے اے بچہ ہے تو جی مسجد کی گالی ہو، بچے نے تو حضرت بھی دیکھا، زبان ہے تو لوگ بولتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ہمارے پاس ہی دم کرانے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی یاد رکھیے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو معمولی مت سمجھیے، چھوٹا بچہ بھی ہو یا اس سے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، پڑھنے پڑھانے والوں کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ کے وہ جو علم سیکھ رہا ہے، ماں باپ کو چاہیے آج کے اس دور کے اندر بچے کا کم از کم اپنی اس پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل ناظرہ ہو جائے اور 15 سے 20 سورتیں قرآن کی یاد ہو جائیں، تاکہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے والا بن جائے، اور ایسی زندگی ہو جائے بچے کو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بچے کو اس بات کا بھی علم ہو جائے۔ اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً انشاءاللہ میں بھی ایک ہمارے ذمہ داروں سے بات کر ضرور میں بناؤں گا، جس شادی کے اندر ڈی جے چلے گا مسجد سے نہ جنازہ دیا جائے گا نہ امام نکاح پڑھانے کے لیے آئے گا۔ انشاءاللہ یہی مہینہ بیٹھ کر یا اگلے مہینہ بیٹھ کر مشورہ کروں گا انشاءاللہ۔ کسی مسجد والوں نے نہیں شروع کیا، انشاءاللہ ہماری مسجد والے شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ احساس ہونے کا ڈی جے چلا رہے ہیں، صبح کے تہجد کے وقت تک ناچ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ بینڈ باجا چلا کر ڈی جے چلا کر ناچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم شادی کر رہے ہیں۔ جو امام نکاح پڑھاتا ہے، جو مؤذن نکاح کی تفصیلات لکھتا ہے، پوچھتے ہیں اتنے پیسے دینا کیا، اتنے پیسے کرنا کیا، وہی ویڈیوگرافی کے لیے منہ مانگے پیسے دیے جاتے ہیں، وہی ناچنے گانے والوں کے لیے پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ 10 کی نوٹ کیوں نہ ہو، 5 کی نوٹ کیوں نہ ہو، اڑائے تو جاتے ہیں۔ پھر پوچھو زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کر رہے ہو؟ حضرت پریشانی ہے حضرت۔ صدقہ فطر کیوں نہیں ہو؟ حضرت پریشانی ہے حضرت۔ بھائی غریب کی مدد نہیں کرتے، پریشانی ہے حضرت۔ اب یہ کیا ہوا؟ کئی ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آج لوگوں نے شادیوں کو آسان کرنا تھا مشکل کر دیا۔ آج زنا 10 روپے میں زنا ہو رہا ہے، آج نکاح بہت مشکل ہو گیا۔ ماں باپ ہی پہلے کہتے ہیں ارے بیٹا پہلے پیسے انکم جماؤ، پہلے اکاؤنٹ میں 2 سے 3 لاکھ روپے ہے نا،
تبھی آپ کی شادی ہوگی. یہ کس چیز کا میسج ہم دنیا والوں کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یہ گانے بجانے والے جو بھی علاقے کے اندر یہ رسم و رواج کے نام پر جو گانے بجا رہے ہیں، ذرا اپنی عقلیں سن لو. چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ بغیر داڑھی والا ہو. لوگ کنفیوز کرتے ہیں داڑھی والے الگ کیا، یہ کہ نہیں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ داڑھی چھوڑ کر کریں گے وہ بھی گناہ، آپ داڑھی نہیں رکھ رہے وہ بھی گناہ ہے. یاد رکھیے، آج جو نوجوان ہمارے علاقے کے اندر شادیوں کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر ڈی جے چلایا جا رہا ہے، انشاءاللہ بہت ہی جلد مشورہ ہماری مسجد میں کر کے جو بھی شادیوں میں گانے بجانے کریں گے، کان کھول کر سن لو، نہ مسجد سے جنازہ دیا جائے گا، نہ ان کا نکاح پڑھایا جائے گا، نہ کوئی چیز ان کی مسجد سے نہیں دی جائے گی. حضرت ایک مسجد ہے تو دوسری میں جاؤ لے لو. کیا دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اسرائیل والوں نے 9,000 لوگوں کو پھانسی کی سزا دینی شروع کر دی ہے. دلوں میں غم احساس نام کی چیز نہیں ہے ہمارے دلوں میں. غم نہیں ہے ہمارے دلوں میں، خدا کا خوف نہیں ہے ہمارے دلوں میں، خدا کی خشیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں. آج ہم مزے کر رہے ہیں. کیا ہے ہمیں؟ مست حضرت سکون کی زندگی، حضرت بیاس کو دے رہا ہوں حضرت. اللہ کے لیے بدلو اللہ کے لیے، اور فضول خرچی مت کرو. آنے والے حالات کیسے آئیں گے معلوم نہیں ہے. اکابر علماء کہہ رہے ہیں اپنے 1 سال کا راشن جمع کر کے رکھو. حالات کیسے آئیں گے؟ پیٹرول جمع مت کرو. پیٹرول کھاؤ گے کیا؟ ڈیزل کھاؤ گے؟ اناج بول رہا ہوں، اناج. اپنے 1 سال کا راشن اپنے گھروں میں حفاظت کر کے رکھو. سچ کہہ رہا ہوں میں، آنے والے دن اور حالات کیسے آئیں گے پتہ نہیں. اب سوچ رہے ہیں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، امریکہ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. پھر حملہ ہو چکا ہے ایران پر، حملے ہو رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے لیے کہتا ہوں، فضول خرچی کرنا، یہ برتھ ڈیز منانا، یہ جا کر بے ہدا کام کرنا، مسجدوں کو ویران کرنا، اللہ کے لیے مت کرو. علاقے کے اندر ایک بہت خراب عادت نظر آتی ہے. نماز کا ٹائم ہو جاتا، لوگ باہر ہی بیٹھے ہیں. نہیں کیا سمجھ کو بیٹھ نہیں معلوم، اپنی گھروں کے باہر سکون سے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی دکان میں کھڑے ہو کر ٹھنڈا پی رہا ہے، یا چائے کے ہوٹلوں میں کھڑ کر چائے کی ششکیاں لے رہا ہے، اور اذان ہو رہی ہے. توفیق نہیں ہوتی اللہ کے گھر کو جا کر 4 رکعت نماز پڑھ گیا. کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ نوجوانوں کو کیا کہنا؟ اللہ کے لیے صحیح راہ پر آ جاؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والی 16 تاریخ یعنی جمعرات سے ہمارا مدرسہ شروع ہو جائے گا. بچوں کی اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھی، اسی لیے ہم نے بھی تاخیر کی ہے. تو 16 تاریخ سے انشاءاللہ مدرسہ شروع ہو جائے گا، اور داخلے بھی الحمدللہ شروع ہو جائیں گے. میں سب سے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کا داخلہ یہاں پر کرائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہر طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ پڑھائی کے لحاظ سے لوگ سہولتیں دیکھتے ہیں کہ فری پڑھا لیں گے، یہ کر لیں گے. جب تک انسان کا جان و مال نہیں لگے گا اس وقت تک انسان کو ویلیو سمجھ میں نہیں آئے. انسان اگر پیسے دے گا تو انسان کو سمجھ میں آئے گا میں بچے کی فیس دے رہا ہوں، اور وہ آ کر بھی پوچھے گا میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے. اور انسان بڑے بچوں کے لیے جو بالغان ہیں، جو بڑے احباب ہیں، جو 50 سال کے ہیں، جو نوجوان ہیں 20-25 سال کے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جمعرات سے عشاء کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ میں آباد رہا. شرم مت کریں، کوئی بھی شرم مت کریں. سیکھنا ہے. اگر قرآن پڑھنا سیکھ گئے تو یقیناً
ہم بھی بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے ایثار ثواب کر سکیں۔ آج بہت ساری ایسی قوم ہے جو اپنے آپ کو پڑھنا لکھنا کے لیے آگے نہیں بڑھاتی۔ اب بہت سارے بچوں کے رزلٹ آئے، ماں باپ ہر چیز دلا رہے ہیں، کوئی کسی بچے کو سائیکل مل رہی ہوگی، کسی بچے کو اینڈرائڈ فون مل رہا ہوگا، کسی بچے کو گاڑی مل رہی ہوگی، جو ارب پتی کھرب پتی ہیں ان کو کاریں مل رہی ہوگی۔ میرے بچے نے ڈگری پاس کر لی، میرے بچے نے SLC پاس کر لی، میرے بچے نے سیکنڈ ایئر ڈگری پاس کر لی، فلاں کر لی۔ ماں باپ تحفے تحائف سے نواز رہے ہیں۔ بہت کم والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا اپنی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا۔ آج کوئی والدین آپ کو نہیں ملتے۔ آج مدرسے میں بہت کم بچے پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک وقت تھا بخارا کے اندر، بخارا ایک شہر کا نام ہے جو بخاری شریف ایک عالمیت کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اگر عالم وہ کتاب نہ پڑھے وہ عالم ہی نہیں، وہ کتاب کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس زمانے میں جب انگریز کا دور تھا، جو تاتاریہ کا دور تھا، جب مسلمانوں کو مارا گیا تھا، آپ حضرات کو ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ کیا تمہیں پوچھو سائنس کے بارے میں، ان پڑھا انگلش بات کرنا نہیں آتا ہمارے بچوں کو۔ کیا کہتے ہیں SLC پاس، کیا کہتے ہیں فرسٹ ایئر پاس۔ کہنا آتا کیا بھائی؟ نہیں آتا۔ جب اردو بات کرنے آتا ہے نہیں آتا، گالی دینے آتا ہے ماشاءاللہ، گانا گانے آتا ہے ماشاءاللہ، ماں باپ کو ستانا آتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہمیں کیا نہیں آتا؟ سلیقے سے بات کرنا نہیں آتا۔ پڑھ کر کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ڈگری تک جاتے ہیں، ہونے کے بعد بھی وہی آٹو چلاتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ بڑے بڑے محکموں میں جاؤ، آگے بڑھو۔ امت اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ امت کو بہت سارے حالات ہیں جو اب مسلمان طبقے کے اندر بھی لائروں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، جج کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ نہیں بھی ہمارے بچے کو نہیں ہمیں تش پڑھاتے سو، میں بھی آٹو چلایا، میرا بچہ بھی آٹو چلایا، نہیں۔ کئی سارے نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں، کوئی مسلم قائد نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی مسلم رہبر نہیں ہے ہمارے پاس۔ وقت ججوں میں انڈیا کے صرف 2 جج ہی مسلمان ہیں، باقی سارے غیر قوم۔ اللہ کے لیے نالج کے اندر بچوں کو آگے رکھیں۔ جیسا مدرسے میں اگر پوچھتی نہیں کیا سبق نہیں دیے نا، کیا نہیں کرے نا، اسی طرح اسکولوں میں جا کر بھی پوچھئے آج کئی کو نہیں پڑھائے، کیا نہیں کرے، کیوں نہیں پڑھائے۔ اچھی اسکولوں میں بچوں کو ڈالیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اور خاص کر اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ بچہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا میدان میں پڑا رہتا ہے بچہ، یا کوئی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال کریں۔ انشاءاللہ جتنے بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آنے والی جمعرات سے ہمارا مدرسہ اوپن ہو جائے گا، اور ایڈمیشن بھی شروع ہو جائیں گے، اور بالغان کے لیے بھی انشاءاللہ میں ہی پڑھاؤں گا۔ بالغان میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ 150 سال والے آئے بھی پڑھاتی، 20 سال کے اوپر والے آئے بھی پڑھاتی۔ اسی لیے شوق بتائیں، اس لیے کہ علم بوڑھا نہیں ہوتا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچھ سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، حدیث کو، جسے 40 حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں یاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں۔ آج مکتب کے بچے کو کھڑا کر کے مجھے 40 حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔
ہمارا پوترا پڑھ رہا ہے، ہمارا نواسا پڑھ رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ کیا وہ امام صاحب کے مسجد میں کیوں ہنسیں گے؟ ہمارا کام ہی پڑھانا ہے، ہمارا کام ہی علم دینا ہے، ہمارا کام یہی ہے کہ پڑھنا پڑھانا اور لوگوں کو نیک چیزیں بتانا۔ اسی لیے سب شوق رکھتے ہیں انشاءاللہ بالغان بھی کون پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنا ہاتھ نہیں اٹھانا خالی انشاءاللہ بول کے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اپنا شوق رکھیے، اپنا ذوق رکھیے، اللہ کے گھر میں آ کر قرآن سیکھیے۔ دیکھیے ان راتوں کے اندر کتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ صرف یہ قرآن کب اٹھتے پتہ ہے؟ جب شب برات آتی ہے یا شب قدر آتی ہے، تبھی یہ قرآن کسی کے ہاتھوں میں جا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ان قرآنوں کو چھینتا تک نہیں، ان قرآنوں کے بھی حق ادا کرتا ہے۔ اگر اسے پوچھ لگ گئی تو یہ قبرستانوں میں چلے جائے گا۔ اسی لیے کم از کم ان قرآنوں کی لاج رکھ کر آپ یہ ارادے عزائم نیتیں کریں، ہم بھی انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، آنے والے حالتوں کے اندر ہم بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جو بھی ہمارے نوجوانوں نے بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد میں اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ نیک مراد اور جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے، اللہ شرک سے حفاظت فرمائے، بت پرستی سے حفاظت فرمائے، کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانے سے، جھک جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، گھر والوں کو شوہر کا فرما بردار، شوہر کو گھر والوں کا فرما بردار بنائے۔ اللہ آج کے بیان کو بہت قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔